برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں یقیناً بہت سی کہانیاں اور قصے سن رکھے ہوں گے۔ 1945 میں فلوریڈا سے اڑنے والے جب 5 جہاز کہیں اچانک غائب ہو گئے تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ اس کے بعد کئی ہوائی جہاز اور بحری جہاز جب ایک کے بعد ایک فلوریڈا اور میامی کے سمندر میں غائب ہوتے گئے تب اس کا تعلق برمودا سے جوڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی خود ساختہ تکون بنائی گئی جو انسانوں اور انسانیت کے لیے راز رہ سکے اور جب ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بچانے والا یعنی دجال آ چکا ہے۔ دوستو، آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی باتوں کا رخ ایک دم دجال کی جانب کر دیا، اگر انشاءاللہ اس حوالے سے واضح ثبوت دیے جائیں گے کہ اس برمودا ٹرائی اینگل اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ ناظرین کرامی، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات پائی جاتی ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق موجود ہے جو ابھی تک پوشیدہ ہے۔ تو یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، مثلاً دنیا میں صرف یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں کتب نما کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو نگل کر رکھ دیتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں دیکھی گئیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جرأت کی اور ان کے حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ڈاکٹر موریس اور ڈاکٹر جیمز کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے حقائق تک پہنچ گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو طویل عرصے سے عام اور خاص لوگ شیطان سے منسوب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں ایسی قوت موجود ہے جو انسانوں کی خیر خواہ نہیں ہے۔ میڈیا جو بال کی کھال تک اتار کر رکھ دیتا ہے وہ آخر اس معاملے میں کیوں خاموش ہے؟ دوستو، آئیے ہم جانتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے کفار بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، آخر وہ ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وقت سورج غروب ہو رہا تھا، وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں میری طرف آنے کا کہا۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا،
میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اس بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے بس یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا تھا، اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے، اس کے کارندے اسے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں کی خبر دیتے رہتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس دجال کا مقام کہا جائے اور جو کوئی یہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا نام اور نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، یہ واقعہ بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے نہ شام کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسا فرمایا۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور بے آباد جزیرے آتے ہیں اور ان کے ارد گرد سمندر کا نام بھی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو شیطانی سمندر کا نام مغرب خصوصی عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ تو ناظرین، حدیث کے الفاظ پر دوبارہ غور کریں کہ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے، اگر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو اس کی گولائی کی وجہ سے وہ مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعبیر ہے۔ اس سے آگے مضبوط اور واضح تعبیر ایک مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد و ویران جزائر میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہ ملی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطۂ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ تو ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور جہاں تک دجال کے کیے گئے سوالات کا تعلق ہے تو اسے پتہ تھا کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ مثلا سوال نمبر 1 میں نخلستان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ نخلستان میں پھلوں کے بارے میں یعنی کھجوروں کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی طاقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب یہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا۔ یوں یہ نشانی دجال کے آنے کی پوری ہو چکی ہے۔
سوال نمبر 2 میں تبریا کی جھیل کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جہاں تبریا کا تعلق ہے، اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور اس کا پانی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے اور دوسری صاحبزادی کا نام ربا ہے۔ بڑی بیٹی کی وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا وہ وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور اسے ربا کا نام دیا گیا۔ اسی طرح چھوٹی بیٹی زغر کو چشمے کے نزدیک دفن کیا گیا اور اس چشمے کو زغر کا نام دیا گیا۔ اور حیران کن طور پر یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین کرامی، ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم دجال کے خروج کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کے لیے ہر وقت دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانی طاقت سے ان فتنوں سے بچنے کی دعا کریں۔